Our today's class is for 11th class. As you know, our subject is geology. Our today's topic is biological weathering. We have already discussed physical and chemical type of weathering. Now in today's class, we will try to understand what is biological weathering. As you know, animal activities such as burrowing by rodents, termites and earthworms and other organisms like lichen, fungus and molds can lead to breakdown of rocks when they act on the crust part of the earth. When these animals you see dug the earth material or soil part, soil cover of this earth surface, they dug the soil with the result breakdown of the surface of the earth surface, which you see different types of holes, cracks are found on the surface due to rodents, termites, earthworms, lichens, fungus, molds, which act on the surface, dug these surfaces, and with the result, soil come on the surface as you have seen on the rainy days or after the rainy days when the climatical conditions becomes stable, then you see on the surface, especially on the agriculture lands or horticulture lands, the soil material are on the surface due to the boring of these rodents, termites and earthworms. So breakdown of these rocks or surface of the earths which are exposed to the atmosphere come into existence. So root wedging is a common type of biological weathering. You have seen in different areas due to winds, root wedging, or due to manual processes, root wedging takes place with the result of weathering. Well, this is one is the common type of biological weathering. As you may also have seen, humans which are responsible for breakdown of rocks, as the humans construct roads, bridges, railways, tunnels, and other projects on the crust surface, with the result due to the construction of such projects, roads, bridges, railways, tunnels on the mountainous areas or on the plain areas, with the result a breakdown of rocks takes place. This type of breakdown is known as biological weathering. So if you try to understand in a simple way, ये जो एनिमल एक्टिविटीज़ किसी भी तरह की हो, जैसे बोरिंग ऑफ एनिमल्स जिसमें रोडेंट्स आते हैं, हमारे चूहे हैं या बाकी बाकी जो इसी टाइप की इसी ग्रुप की स्पीशीज़ जो है, अर्थ वर्म्स जब आपने देखा है एग्रीकल्चर लैंड्स में या हॉर्टिकल्चर लैंड्स में, सवेरे जब हम देखते हैं मिट्टी के छोटे छोटे ढेर दिखाई देते हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज डगिंग ऑफ सॉइल बाय दीज अर्थ वर्म्स, टर्माइट्स या बाकी जो ऑर्गेनिज्म्स है जैसे लीचन है, फंगस, मोल्ड्स, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म्स है ज़मीन की ऊपर की सतह को कटाव करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इस मिट्टी के निकालने की वजह से जो तकरीबन एक दिन का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हज़ारों टन जो मिट्टी मटेरियल होता है मिट्टी का, सॉइल का, ये जानवर सवेरे निकालते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स में या प्लेन्स में, माउंटेन्स में, किसी भी जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे मिट्टी के ढेर निकालते हैं ये। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस। ये जो हमारे रॉक्स होते हैं मिट्टी के, स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सॉफ्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स, उन पे ज़्यादा ये अटैक करते हैं, उनसे वो मिट्टी निकालते हैं, छोटी छोटी मिट्टी के तोदे या ढेर निकालते हैं। दैट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाय एनिमल्स। इसी तरह से अगर हम रूट वेजिंग की बात करेंगे, बहुत सारी जगहों पे हमने रूट वेजिंग देखी है,
اسپیشلی جب چینج ہوتے ہیں رینی سیزنز میں کلائمیٹیکل کنڈیشنز جب چینج ہو جاتے ہیں تو روٹ ویجنگ اس ونڈ کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے یا خود لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں جو ان درختوں کو اکھاڑتے ہیں، اس کی وجہ سے مٹی کا بریک ڈاؤن یا سرفیس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، راک سرفیسز کا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں گے ہیومن ایکٹیویٹیز، اس میں ہیومنز جو ہے زیادہ ریسپانسبل ہے، جیسے اس ہمارے جو یہ کنسٹرکشن کے لیے ضرورت پڑتے ہیں، جیسے روڈز بنانے کے لیے، برجز ریلویز یا ٹنلز جو بناتے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس جو ہے کنسٹرکٹنگ پروجیکٹس، ان کے لیے چاہے میٹیریل درکار ہو یا جہاں پہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہاں بھی ہم کٹاؤ کرتے ہیں، بڑے بڑے JCBs لگاتے ہیں، جہاں ہمیں ریت کی ضرورت پڑتی ہے، باجری کی ضرورت پڑتی ہے یا بولڈرز، پیبلز، گریولز کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ایک جگہ سے ان کو اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ ان کا کنسٹرکشن کراتے ہیں ان پروجیکٹس کا۔ اس لیے جہاں سے ہم ان چیزوں کو لاتے ہیں وہاں بھی ہمیں مٹی کا بریک ڈاؤن آف راکس کرنا پڑتا ہے، راکس کو وہاں پہ ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا اس سرفیس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم ٹنل کہیں پہ کنسٹرکٹ کریں گے وہاں پہ بھی ہم ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی پہاڑی پہ یا پلین سرفیسز پہ جہاں ہم ٹنل کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کھودنے کے دوران بھی ہم کٹاؤ کرتے ہیں راکس کا یا مٹی کا یا زمین کی سرفیس کا۔ اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہے یا اینیملز کی اس ٹائپ کی، جہاں پہ اینیملز، آرگینزمز، ہیومنز کا انوالومنٹ ہو، اس ٹائپ کی ویدرنگ کو ہم بایولوجیکل ویدرنگ کہتے ہیں۔ دس واز ریگارڈنگ دا بایولوجیکل ویدرنگ۔